شارجہ سے پاکستان آنے والا نجی کارگو طیارہ کراچی کے قریب سمندر پر پرواز کے دوران لاپتہ۔ طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے، جن میں پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان اور انجینئرز عارف صدیقی اور محمد حامد شامل ہیں۔ بوئنگ 737 کارگو طیارہ گزشتہ رات شارجہ سے کراچی آ رہا تھا کہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پائلٹ نے میڈے کی کال نہیں دی۔ حکام کے مطابق طیارے نے رابطہ منقطع ہونے سے قبل نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی، جس پر کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر عملے کو ٹیکنیکل رہنمائی فراہم کی تھی۔ اتھارٹی کے مطابق ریڈار پر طیارے کو تیزی سے بلندی کو کھوتے ہوئے اور اپنی سمت تبدیل کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد اسے رابطہ مکمل منقطع ہو گیا۔ پاکستان کی کارگو پرواز K2 بوئنگ 737 طیارہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ہونے کی تصدیق کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حنین سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شامل۔ پاک فضائیہ کا ساپ طیارہ بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی کارروائی میں شامل ہے۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا ہے۔ مختلف متعلقہ ادارے مشترکہ طور پر تلاش کی کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے افسوسناک حادثے پر گہرے رنج اور غم اور افسوس کا اظہار۔ پاکستان سول ایویشن، پاک بحریہ اور پاکستان ایئر فورس کو بحیرہ عرب میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تیز کرنے اور تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ امریکی فوج کے ایران کے خلاف نئے حملے، 80 سے زائد اہداف پر بمباری، سرخ، بندر عباس اور قشم کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے مبینہ جارحیت بلا جواز، خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی۔ تہران کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ فی الحال امریکی حملے روک دیے گئے ہیں۔ امریکی بمباری کے بعد بندر عباس سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے کالے بادل اڑتے دکھائی دیے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق ایران کے ایئر ڈیفنس کوسٹل سرویلنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز، اینٹی شپ کروز میزائلز اور ڈرون لانچ سائٹس کو تباہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا جنوبی ایران میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر میزائل داغ دیے۔ امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکی حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں کہ جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ ایران آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکرز کے لیے محفوظ راستہ صرف وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا ہے، اب نہیں جھکیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ سے پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی شہید کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا۔ آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی آج نجف میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ شرکا کی تعداد 23 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ میت کو کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شارجہ سے پاکستان آنے والا نجی کارگو طیارہ کراچی کے قریب سمندر پر پرواز کے دوران لاپتہ۔ طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار تھے، جن میں پائلٹ رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، لوڈ ماسٹر توفیق خان اور انجینئرز عارف صدیقی اور محمد حامد شامل ہیں۔ بوئنگ 737 کارگو طیارہ گزشتہ رات شارجہ سے کراچی آ رہا تھا کہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ پائلٹ نے میڈے کی کال نہیں دی۔ حکام کے مطابق طیارے نے رابطہ منقطع ہونے سے قبل نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی، جس پر کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر عملے کو ٹیکنیکل رہنمائی فراہم کی تھی۔ اتھارٹی کے مطابق ریڈار پر طیارے کو تیزی سے بلندی کو کھوتے ہوئے اور اپنی سمت تبدیل کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد اسے رابطہ مکمل منقطع ہو گیا۔
پاکستان کی کارگو پرواز K2 بوئنگ 737 طیارہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ہونے کی تصدیق کے بعد امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حنین سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شامل۔ پاک فضائیہ کا ساب طیارہ بھی سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے۔ پاک بحریہ کا ATR طیارہ بھی کارروائی میں شامل ہے۔ نیشنل شپنگ کارپوریشن کے تجارتی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا ہے۔ مختلف متعلقہ ادارے مشترکہ طور پر تلاش کی کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے افسوسناک حادثے پر گہرے رنج اور غم اور افسوس کا اظہار۔ پاکستان سول ایویشن، پاک بحریہ اور پاکستان ایئر فورس کو بحیرہ عرب میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن تیز کرنے اور تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ امریکی فوج کے ایران کے خلاف نئے حملے، 80 سے زائد اہداف پر بمباری، سرخ، بندر عباس اور قشم کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے مبینہ جاری حد بلا جواز، خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی۔ تہران کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ فی الحال امریکی حملے روک دیے گئے ہیں۔ امریکی بمباری کے بعد بندر عباس سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے کالے بادل اڑتے دکھائی دیے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق ایران کے ایئر ڈیفنس کوسٹل سرویلنس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز، اینٹی شپ کروز میزائلز اور ڈرون لانچ سائٹس کو تباہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا جنوبی ایران میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر میزائل داغ دیے۔ امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکی حملے ایک ایسے وقت میں کیے گئے ہیں کہ جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ ایران آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکرز کے لیے محفوظ راستہ صرف وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا ہے، اب نہیں جھکیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ سے پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی شہید کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا۔ آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی آج نجف میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ شرکا کی تعداد 23 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ میت کو کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔